حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کی نسل بنو اسرائیل مشہور ہوئی۔ ایک مرتبہ قحط پڑا تو بنو اسرائیل مصر میں جا بسے۔ وہاں ان کی اولاد بڑی پھلی پھولی اور وہ مدت تک مصر میں بڑے عیش کی زندگی گزارتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شاہان مصر بنو اسرائیل پر اتنا ظلم و جبر کرنے لگے کہ ان کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ بنو اسرائیل کو فرعون مصر کے مظالم سے نجات دلائیں۔ فرعون مصر بنو اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی مروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا اور بیٹی کو کہا پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ کیا انجام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق دریا میں تیرتے تیرتے فرعون کے محل کے سامنے سے گزرا۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا کہ اس میں چاند سا بچہ ہے۔ اس کا دل پسیج گیا اور بچے کو نکال کر پالنا شروع کر دیا۔ اب بچہ ہے کہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے انہیں مشورہ دیا کہ فلاں عورت ہے، شاید اس کا دودھ پی لے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ماں کی گود میں لٹا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کو جھگڑتے دیکھ کر خون اسرائیل جوش میں آ گیا اور قبطی کو مکہ مار کر ہلاک کر دیا۔ فرعون اور قبطیوں کے خوف کے مارے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ راستے میں ایک کنواں تھا، وہاں دو لڑکیاں اپنے ریوڑ لیے کھڑی انتظار کر رہی تھیں کہ چرواہے اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا کر ایک طرف ہو جائیں تو وہ بھی اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حال پر ترس کھایا اور پانی نکال کر ان کے ریوڑ کو پلا دیا۔ یہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوت اور ایمانت کے اوصاف سے پہچان لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عقد نکاح میں دے دی۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو طور سینا پر آگ دیکھی۔ پہاڑ پر پہنچے تو نبوت سے سرفراز کیے گئے اور فرعون مصر اور اس کی رعایا کو تبلیغ کرنے کے لیے مامور ہوئے۔ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر و جادوگر ٹھہرایا اور مقابلے کے لیے سارے ملک کے جادوگروں کو لا کھڑا کیا۔ عصائے موسیٰ کے سامنے جادوگروں کی تمام شیخی کرکری ہو گئی۔ ان کا سارا طلسم ٹوٹ گیا اور انہیں اعتراف عجز کے سوا اور کوئی راہ نظر نہ آئی۔ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کا تعاقب کیا۔ بنو اسرائیل پکار اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری راہبری فرمائے گا۔ فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی صحیح سلامت بچ کر نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے صاحب عظیمت پیغمبر گزرے ہیں۔ تورات کے مطابق تو بنو اسرائیل میں حضرت موسیٰ جیسا کوئی نبی نہیں ہوا۔ جب تاج نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر پر رکھا گیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے انشراح صدر عطا کر، میری زبان کو روانی دے اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر مقرر فرما دے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہو گئی۔ دونوں بھائیوں نے مل کر فرعون کو پیغام حق سنایا۔ وہ سلطنت کے نشے میں بدمست تھا۔ حق کی آواز سننا کب گوارا کرتا تھا، دشمنی پر اتر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد کی اور دشمن دین کو لاؤ لشکر سمیت سمندر کی